نہ جانے کیسے کیسے سوال پوچھتے ہیں. اور بلبل باغ مدینہ تو سوالات وصول کر کے مفتی صاحب سے سوال کرتے ہیں تو یہ خود بھی جانتے ہیں کہ کس قسم کے لوگ سوال پوچھتے ہیں. جتنی بڑی صحبت ہوگی اتنا بڑا سوال ہوگا، جتنی اچھی صحبت ہوگی سوال اتنا ہی اچھا ہوگا. سوال سے انسان کی سوچ سمجھ میں آتی ہے، سوال سے انسان کی فکر سمجھ میں آتی ہے، سوال سے انسان کا جذبہ سمجھ میں آتا ہے. تو حضرت عمرو ابن عبس ابتدائی دور کے مسلمان، اور وہ بھی کیسا زمانہ اور کس دور کے اندر انہوں نے اسلام قبول کیا جب اسلام پر عمل کرنا مشکل، اسلام قبول کرنا گویا اپنے آپ کو تکلیف کے اندر گرفتار کرنے کے مترادف تھا. ایسے زمانے میں انہوں نے اسلام قبول کیا اور چوتھے نمبر کے وہ مسلمان. اب حضور سے سوال پہلا پوچھتے ہیں، من معک علی ھذا الامر، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ دین کی دعوت لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، اللہ سے جوڑ رہے ہیں، تو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کام میں آپ کے ساتھ کون ہے؟ کون کون ہے آپ کے ساتھ؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حر و عبد، ایک آزاد اور ایک غلام. آزاد سے مراد کون؟ تو آزاد سے مراد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی، اور غلام سے مراد کون؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی. اب جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے پہلے سوال کا جواب دے دیا تو اب جو دوسرا سوال انہوں نے کیا اسی پر مجھے آج اپنی گفتگو کو ختم کرنی ہے، اور اسی سوال کو سمجھانا بھی ہے، اور اسی سوال کے جواب کے ذریعے میں آپ کی اصلاح اور خود کی اصلاح کی انشاءاللہ کوشش کروں گا. کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو چکے ہیں، حضرت عمرو ابن عبس رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کر چکے ہیں. اس کے بعد بھی سوال کیا پوچھتے ہیں؟ مل اسلام یا رسول اللہ، اسلام کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہم سب کی سوچ کا اگر جائزہ لیا جائے اور میں اگر آپ سے پوچھوں کہ بھئی اسلام کیا ہے تو آپ یہی بتائیں گے کہ اللہ کو ایک مانو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانو. آپ اس طریقے سے اسلام اور ایمان کی تعریف کرتے ہوئے نظر آئیں گے. لیکن جب اسلام قبول کر چکے اس کے بعد پھر اسلام کے بارے میں سوال کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کامل مسلمان انسان کیسے بنتا ہے، یہ سوال ان کی بارگاہ کے اندر پیش کر کے اس کا جواب حاصل کرنا ہے. اس کو میں ایک مثال کے ذریعے سمجھاؤں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کسی ملک کی شہریت اگر آپ قبول کرتے ہیں، آپ ہندوستان کے ہیں، آپ امریکہ میں جا کر بس گئے، اب وہاں جانے کے بعد آپ کو وہاں کی نیشنلٹی چاہیے، آپ نے نیشنلٹی لے بھی لی، اور نیشنلٹی لینے کے بعد آپ ہندوستان کا بھی پاسپورٹ اپنے پاس رکھنے کی خواہش رکھتے ہیں، یہاں کی نیشنلٹی بھی رہے وہاں کی نیشنلٹی بھی رہے، تو اب آپ کیا کریں گے؟ امریکہ کی نیشنلٹی لینے کے بعد آپ امریکہ کا کوئی قانون توڑیں اور وہ آپ سے کہیں کہ بھئی یہ قانون آپ نے توڑا، آپ کو یہ سزا، تو آپ کہیں میں تو ہندوستانی ہوں. نہیں، شہریت قبول کر لی تو قانون بھی سب اس کو
عملی جامہ پہنانا پڑے گا، ہر قانون کو مانو۔ تو جب ہم نے یہ کہہ دیا کہ ہم مسلمان ہیں تو قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ ہمارا حال آج یہ ہے کہ ہم مسلمان تو اپنے آپ کو کہتے ہیں، لیکن ہمارے رسوم و رواج کے اندر اگر ہم جائزہ لیں اور غور کرنے کی کوشش کریں تو کچھ اسلام نظر آئے گا، کچھ کا تو اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں دکھائی دیتا، اور ہم نام اسلام کا لے کر وہ کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب آئیے میں آپ کو سمجھاؤں کہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عمرو ابن عبس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس سوال کا جواب کیا دیا جب آپ نے پوچھا مل اسلام، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کیا ہے؟ اب جو سرکار نے اسلام بتایا نا وہ ہم اپنے معاشرے میں تلاش کریں، ہے وہ اسلام؟ اس اسلام کو تلاش کریں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال طیب الکلام و اطعام الطعام، سلام، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اسلام کے بارے میں سوال پوچھا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام پاکیزہ بات کرنا اور کھانا کھلانا، یہ ہے اسلام۔ طیب الکلام، اور یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی خصوصیت تھی کہ سوال کرنے والے کے معیار کے مطابق اس کے سوال کا جواب حضور دیا کرتے تھے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طیب الکلام، پاکیزہ بات کرنا، یہ اسلام ہے۔ مسلمان کبھی بھی ناشائستہ الفاظ اپنی زبان سے نہیں نکالتا، پاکیزہ بات کرنا، طیب الکلام فرمایا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اچھی باتوں کا اثر، پاکیزہ باتوں کا اثر، اچھے جملوں کا اثر، اچھے کلام کا اثر انسان کے دل پر پڑا کرتا ہے۔ آپ دیکھیں نا میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور اگر دنیا کے انسانوں کی زندگی کا جائزہ لیں تو اس میں بھی آپ دیکھیں گے جو اچھی بات کرنے والا ہوتا ہے، پاکیزہ گفتگو کرنے والا ہوتا ہے، انسان کے دل میں اس کی عظمت بیٹھ جاتی ہے، اس کی محبت بیٹھ جاتی ہے۔ اور اللہ اکبر، رب نے تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، میرے محبوب میرے بندوں سے کہہ دو جب بھی بات کریں تو اچھی بات کریں۔ اچھی بات کرنا یہ اسلام ہے۔ اچھی باتوں کا اثر انسان کی زندگی پر پڑتا ہے۔ میں آپ کو مثال کے ذریعے سمجھاؤں، اگر اللہ نہ کرے صد بار نہ کرے ہماری زبان سے تلخ کلامی ہوتی، ہم گالی گلوچ کرنے والوں میں سے ہوتے تو نہ آپ ہم کو یہاں بٹھاتے نہ سننے کے لیے آتے۔ آپ کے آنے کا مقصد یہی تو ہے کچھ اچھی باتیں سن کر کے آئیں، کچھ اچھی باتیں دماغ میں بٹھانے کے لیے جائیں، سنیں تو صحیح، کچھ اچھی باتیں شاید دل میں اتر جائیں۔ یاد رکھو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اچھے کلام کی بنیاد پر انسان کے دل میں انسان جگہ بنا لیا کرتا ہے۔ اچھے کلام کی بنیاد پر، اچھے جملوں کی بنیاد پر انسان کی محبت دل میں بیٹھ جایا کرتی ہے۔ آپ مارکیٹ کے اندر جائزہ لے لیں، گھر کا بھی جائزہ لے لیں، رشتہ داریوں میں بھی جائزہ لے لیں تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے جو تلخ کلامی کرنے والا ہو، جو ڈانٹ ڈپٹ کرنے والا ہو، جو گالی گلوچ کرنے والا ہو، لوگ اس سے محبت نہیں کرتے، لیکن جو بول میٹھے بولنے والا ہو، اچھی بات کرنے والا ہو، اس کی محبت دل کے اندر بیٹھ جایا کرتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کبھی لعن و طعن کرنے والا نہیں ہوتا اور مومن کبھی فحش بات کرنے والا نہیں ہوتا۔ گندی باتیں کرنا، گالی گلوچ کرنا یہ مسلمان کی شان نہیں ہے، یہ مسلمان کو زیبا نہیں دیتا۔
آج اگر ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں تو چھوٹے بچے بھی گالیاں بکتے نظر آتے ہیں. آج بہت سارے ایسے ہیں جو زبان سے زہر اگلتے نظر آتے ہیں. بہت سارے ایسے ہیں جن کی زبان سے تلخ جملے نکلتے نظر آتے ہیں. نہیں، اسلام ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتا. اسلام تو یہ ہے کہ جو تمہاری زبان سے بات سنے وہ اس کے دل میں تمہاری بات بیٹھ جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے کلام کیا کرتے اور قرآن نے کس سے کس طریقے سے بات کرنی چاہیے اس کا ایک عظیم دستور عطا فرمایا, ایک خاکہ عطا فرمایا. یہ نہیں کہ آپ انسانوں سے اس طریقے سے بات کریں. انسانوں میں بھی کوالٹی ہے, کس سے کیسے بات کی جائے. ایک جنرل انسان ہے, ایک مانگنے والا بھی تو بھکاری ہے لیکن ہوتا تو انسان ہے نا, اس سے کیسے بات کی جائے. قرآن اس کا بھی طریقہ بتاتا ہے. ماں باپ سے کیسے بات کی جائے, قرآن اس کا بھی طریقہ بتاتا ہے. اللہ سے کس طرح سے بات کی جائے, قرآن اس کا بھی طریقہ بتاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے بات کی جائے, قرآن اس کا بھی طریقہ بتاتا ہے. یہاں تک کہ سربراہ مملکت سے کیسے بات کی جائے, قرآن اس کی بھی تعلیم دیتا ہے. اور یہاں تک کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, ظالم و جابر حکمراں سے کیسے بات کی جائے, قرآن اس کی بھی تعلیم دیتا ہوا نظر آتا ہے. آئیے پہلے میں جنرل انسانوں سے کیسے بات کی جائے اس کے حوالے سے قرآن کیا کہتا ہے میں آپ کو بتاؤں. قرآن نے کہا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, لوگوں سے اچھی بات کہو, اچھی بات کہو لوگوں سے. اچھی بات سے کیا مراد, ایسی بات کہو جو اس کے لیے نفع بخش ہو اور اطمینان والی ہو, اس کو نفع پہنچے آپ کی بات سے, اس کے دل کو دھارس بن جائے, اس کے دل کی اس کو اطمینان و سکون ملے. اس کو میں آپ کو اس طریقے سے سمجھاؤں, کسی عورت کا بچہ گم گیا یا مر گیا اور کسی شخص نے اس عورت کو تسلی کے جملے کہے اور اس نے یہ کہا کہ اللہ تمہارے بچے کو تم سے ملا دے, یا یہ کہے کہ جس بچے کا انتقال ہو گیا اللہ اسے جنت میں عطا فرمائے. تسلی کے جملے کسی نے اس عورت سے کہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس تسلی کے جملے کہنے والوں کو اللہ قیامت کے اندر جنت کا لباس عطا فرمائے گا. آپ اندازہ لگائیں, سرجری کے اسٹوڈنٹس جو سرجن بننا چاہتے تھے کلاس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے, ان کے پروفیسر نے سوال پوچھا کہ یہ بتاؤ اچانک کسی کو کوئی صدمہ آ جائے تو اس کا علاج تم کیسے کرو گے. مثال کے طور پر آدمی چل رہا تھا, اس کے ساتھ کوئی اس کا رشتہ دار تھا, ٹھوکر لگی, گرا اور مر گیا. اچانک اس کو صدمہ, انتقال کی خبر مل گئی کہیں سے, اچانک یہ اطلاع ملی تو ایک شوق ہوتا ہے نا, صدمے میں آ جاتا ہے. تو پروفیسر نے سوال پوچھا اسٹوڈنٹ سے کہ اس کا علاج کیا ہے. سب نے اپنے اپنے اعتبار سے جواب دیا. اس نے سب کو کہا کہ آپ کا جواب غلط ہے. پھر بچوں نے پوچھا سر آپ بتائیے صحیح جواب کیا ہے. تو اس نے جواب میں کہا ایسے اچانک صدمے میں گرفتار بندے کے لیے سب سے بہترین علاج تسلی کے جملے ہیں. اسے تسلی کے جملے کو, اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, ہماری پہچان ہمارے اچھے جملے تھے, ہمارا حسن تکلم تھا, دنیا ہم سے بات کرنا سیکھتی تھی. آج ہماری پوزیشن یہ ہے کہ ہم بات کرتے ہیں تو اس طریقے سے کہ العیاذ باللہ ایسا لگتا ہے جیسے علم نام کی کوئی چیز ہمارے پاس نہیں ہے. اور زبان سے مسلمانوں کے محلے کے اندر گالی گلوچ کے علاوہ, سیٹھ ہے مسلمان تو کہتا ہے جب تک کہ نوکر کو 10 گالیاں نہیں دیں گے اس وقت تک یہ سیدھا نہیں چلے گا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ اپنی مرضی سے دین کا کام کرو گے یا اپنی مرضی سے زندگی گزارو گے, یا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات
تعلیمات کے مطابق. یاد رکھو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لوگوں سے اچھی بات کرو، جب بھی کلام کرو اچھا کلام کرو، جملے تمہاری زبان سے نکلے تو اچھے جملے نکلیں. جب اچھے جملے تمہاری زبان سے نکلیں گے، جب اچھے کلمات تمہاری زبان سے نکلیں گے تو انسان کے دل پر تمہارے جملوں کا اثر ہوگا. اثر یہ ہوگا کہ تمہاری محبت اس کے دل میں بیٹھ جائے گی. پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی دنوں سے لوگوں کے ساتھ اچھی بات ہی کیا کرتے تھے، اچھے اخلاق سے پیش آیا کرتے تھے. اس لیے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت دینے کے لیے نکلے تو کسی نے سرکار کے اخلاق پر کیچڑ نہیں اچھالا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام پر کیچڑ نہیں اچھالا، بلکہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہی کہتے رہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہم نے سچ کے علاوہ کچھ نہیں سنا. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، زبان بہت اہمیت رکھتی ہے، زبان کا بہت اہم مقام ہے. زبان سے نکلنے والا ایک ایک لفظ محفوظ کیا جاتا ہے. آپ ذرا سوچو، آپ نے اچھے الفاظ کہے آپ کے دل کو بھی تسلی ہوگی، آپ برے الفاظ کہیں گے آپ کے دل میں کھٹک محسوس ہوگی. اللہ اکبر. قرآن کہتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. جو لفظ بھی زبان سے نکلتا ہے محفوظ کرنے والا اسے محفوظ کر لیتا ہے. ایک ایک لفظ ریکارڈ کیا جا رہا ہے، ایک ایک حرف ریکارڈ کیا جا رہا ہے. قیامت کے دن ہم سے کہا جائے گا اقرا کتابک، اپنا اعمال نامہ پڑھ لے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، گالی گلوچ جس کی زبان پر ہو، گندے کلمات جس کی زبان پر ہو، پیار محبت کی گندی باتیں جس کی زبان کے اوپر ہوں، ایسی باتیں جو فحش ہوں وہ جس کی زبان پر ہو، مجھے بتاؤ کل بروز قیامت اس دفتر کو پڑھنے کی کس میں ہمت ہوگی، کس میں جسارت ہوگی؟ اس لیے اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، زبان کو لگام دو. اللہ اکبر. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں زبان سے لاشعوری طور پر کبھی کوئی جملہ نکل جاتا ہے اور وہ اچھا اور اللہ کو پسند ہوتا ہے، اسی وجہ سے پروردگار اس بندے کو بخش دیتا ہے. اور کبھی لاشعوری طور پر اپنی زبان سے کوئی ایسا جملہ نکل جاتا ہے جس کی وجہ سے بندہ اللہ کی نظر سے گر کر جہنم کے ٹھکانے پر جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے. زبان کو لگام دو. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دی، حفاظت کا ذمہ لیا، آقا فرماتے میں اس کی شفاعت کا ذمہ لیتا ہوں. یہ زبان بہت اہم ہے. اس زبان سے اچھی بات کے علاوہ کچھ نہ کو، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے یا تو اچھی بات کہے یا چپ رہے، یا تو اچھی بات کہے یا چپ رہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ ذرا دیکھیں ایک گالی زبان سے نکلی، اس کی ایک غلطی کی بنیاد پر کوئی اس کا ہاتھ توڑ دیتا ہے، کوئی اس کا پیر توڑ دیتا ہے، کوئی اس کا سر پھوڑ دیتا ہے، آنکھیں نکال لیتا ہے. غلطی زبان نے کی، وجود خطرے میں پڑ گیا، جسم خطرے میں پڑ گیا. اسی لیے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب صبح ہوتی ہے تو جسم کے سارے اعضاء زبان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور سارے اعضاء زبان سے کہتے ہیں اگر تو سلامت رہی تو ہم سلامت رہیں گے، اگر تو پھسل گئی تو ہمارا حال برا ہو جائے گا. یہ زبان ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں. تو آج کی نشست کے اندر ایک مزاج بنا لو، یا اچھی بات کرو گے یا چپ رہو گے. اگر یہ عادت بن گئی تو آپ یاد رکھیں آپ کی کئی مصیبتیں قدرت دور فرما دے گا، کئی پریشانیوں سے آپ بچ جائیں گے. یہی زبان ہے جو غیبت کرا کر مردار بھائی کا گوشت کھانے کے گناہ کے اندر گرفتار کر دیتی ہے. یہی زبان ہے چغلی کر کے انسان کو جہنم کا ایندھن بنا دیتی ہے. یہی زبان ہے جس سے جھوٹ بول کر فرشتوں کو اپنے سے دور کر دیتی ہے. اور یہی زبان ہے جب اچھی بات کہے تو اللہ کے نزدیک اس کو صادق لکھ دیا جاتا ہے اور اس کے مرتبے کو بلند کر دیا جاتا ہے.